بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا سو ہم نے تمہیں اسی طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ کی چلائی اتفاق میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کے فرق کرنے والے معجز عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اور تو اب اپنے پیدا کر فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کر لو۔ بس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس طرح کی جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی اور اپنے دین پر قائم رہے۔ وہ بچڑے کے پرستش کے دین سے پھر جانے والوں کو سزائے طور پر قتل کر دیں۔ یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نہ آ لیا تو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیب پہ بادل کا سایہ کیا رکھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتار کر تمہیں ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ گے، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکرانی کہ ہمارے کچھ نہیں بگاڑ مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کر کھاؤ، اور یہ ہے کہ شہر کے دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا، اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزرتا خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو انہوں سے کہا گیا یہ اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے انہیں ظالموں پر آسمان اور بصورت تعاون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلط حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے باہر چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا، اللہ عطا کرد رزق سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگریزی نہ کرتے رہو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم فقر کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مشہور کو پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تمہیں مانگتے ہو، اور وہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کی دے گی، اور وہ اللہ کے غضب کے لوٹ گئے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ کے آیتوں کا انکار کیا کرتے ہوئے انبیاؤں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صحابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ حبر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کے عرض ہے، ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ رزیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کر کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس نے مضبوطی کا پکڑ رکھو، اور جو کچھ اس کتاب کی تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد و تنبیہ کے بعد تم نے نہ روح گردانی کی، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رعایت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتی۔ اور یہ عہد تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن اکرام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے
مجھے بھی نصیحت فتح بنا دی۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے کیا آپ ہمیں مشکرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے گا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کیا، بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر اوسر بلکہ درمیانی عمر کی رہا ہو۔ بس اب تعمیل کرو اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے، کیونکہ ہم پر گائے مصیبت ہو گئی ہے اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل تندرست ہو اور اس کو داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹھیک بات لائیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا کہ جسے تم چھپا رہے تھے۔